السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 164 سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ کما یعلمنی السورۃ من القرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا مجھے تشہد سکھائی، جس طرح کہ آپ قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے، تعلیم فرماتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو ترجمہ دیکھیے اس کا۔ ادب اور تعظیم کے سارے کلمات اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام عبادات اور تمام صدقات اللہ ہی کے واسطے ہیں، اور میں ان سب کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ تم پر سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ یہاں عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک کلمہ کر کے تلقین فرمایا کہ جس طرح بچوں یا ان پڑھوں کو کوئی چیز یاد کرائی جاتی ہے، اس طرح فرمایا۔ تو ہم بھی نماز میں یہی تشہد جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہی پڑھتے ہیں۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سوال کرتے ہوئے عرض کیا، فقلنا، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ کی خدمت میں کس طرح سلام عرض کریں؟ جی آگے، فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم کیسے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں، یعنی درود شریف بھیجیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا، تم کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی سکھایا، درود ابراہیمی کی تعلیم دی کہ تشہد کے بعد یہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس درود شریف میں آل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گھر والے۔ کسی شخص کے آل ان کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث اور عربی محاورے میں کہ جو اس کے ساتھ خاص اور خاص تعلق رکھتے ہوں، جیسے اس کے بیوی بچے
وغیرہ۔ یہاں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یعنی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اولاد ہی ہے۔ عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ پر کیسے صلاۃ پڑھا کریں، درود پڑھا کریں۔ قولوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث مبارکہ میں درود شریف کے جو الفاظ تلقین فرمائے گئے ہیں وہ پہلی حدیث سے کچھ مختلف ہیں، لیکن معنی مطلب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو اس لیے علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک درود شریف نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن معمول زیادہ تر پہلے کا ہی ہے جو درود ابراہیمی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فرغ احدکم من التشہد الآخری، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے، فلیتعوذ باللہ، تو اسے چاہیے کہ فلیتعوذ باللہ من اربعین، تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور حیات ممات کے فتنے سے، ومن شر المسیح الدجال، اور دجال کے شر سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا یعلمہم ھذا الدعاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی، کما یعلمہم السورۃ من القرآن، جیسا کہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جیسا کہ قرآن پاک میں سے کوئی سورت سکھائے ان کو سکھاتے۔ یقولو، فرماتے ہیں، قولو، تم کہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں اے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں دجال کے شر سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں حیات ممات کے فتنے سے۔ یا یہاں یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے۔ تو بہرحال مختلف دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائیں، جیسا کہ جو اوپر دعا آئی اس کے آخر میں اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، یہ الفاظ بھی ہیں اس کے ساتھ کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کی ہر بات سے اور قرضے سے، قرضے کے بوجھ سے۔ تو بہتر ہے کہ یہ جو آخر میں اضافے والی دعا پڑھی یہ بھی اس کے ساتھ ملا لی جائے اور سلام پھیرنے سے پہلے پہلے یہ پڑھی جائے۔ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی دعاء ادعو بہ فی صلاتی، کہ مجھے کوئی ایسی تعلیم فرما دیجئے
جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، آپ کہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے خود اپنے اوپر بہت ہی ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہو، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اور معافی آپ ہی دے سکتے ہیں، ورحمنی، اے اللہ پس ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، لیکن یہ بات لفظوں میں مذکور نہیں ہے کہ نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی تھی یا بعد میں، مگر شارحین حدیث نے لکھا ہے، جو حدیث کے شارح ہیں انہوں نے لکھا ہے چونکہ نماز میں دعا کا وہی خاص محل و موقع ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بندہ کوئی اچھی دعا منتخب کر لے اور وہی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی کنجی ہے، اور اس کی تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کی تحلیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ یعنی وضو نماز کی کنجی ہے، وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ پھر پہلی جو تکبیر تحریمہ ہے، اس کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو پہلے حلال چیزیں تھیں وہ نماز والی ساری پابندیاں اب عید ہو گئیں، کھانا پینا، بات چیت کرنا وغیرہ، یہ پہلے جائز کام تھے اب حرام ہو گئے۔ اور پھر تحلیل سے مراد ہے کہ نماز کی وجہ سے جو کام ممنوع ہوئے تھے، حرام قرار دیے گئے تھے، وہ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے سب چیزیں حلال ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔